بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے صحابہ کے واقعات اور حالات کے اوپر پروگرام چل رہا ہے، آپا اس میں صحابہ کے واقعات بتاتی ہیں اور اس سے کیا سبق ہے اس پہ ڈسکس کرتی ہیں اور پھر سوال و جواب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، اس سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، چونکہ صحابہ ہم لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں۔ جیسے پچھلی بار آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کے گھر میں کوئی شخص گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ گھر میں کچھ سامان ہی نہیں ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کا یہ سارا سامان کہاں گیا؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میرا ایک اور گھر ہے، میں وہاں بھیج دیا ہے میں نے۔ تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا وہ کون سا گھر ہے آپ کا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں صرف ضرورت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نیڈ بیسڈ لائف، اور سادگی اختیار کرنی ہے، سمپلسٹی اختیار کرنی ہے۔ تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ہم گہری باتوں کو سمجھ سکیں۔ اور مولانا کی زندگی بھی اس کا ایک بہت ہی بڑا نمونہ ہے۔ میں نے بچپن سے اب تک جو مولانا کو دیکھا ہے وہ انتہائی سادگی، یعنی اس درجے کی سادگی کہ وہ عام آدمی اس کو شاید کر بھی نہ سکے۔ مجھے آج تک یاد نہیں بچپن سے کہ کبھی میں نے مولانا کو کچھ سامان خریدتے ہوئے دیکھا۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو وہ سامان جو گھریلو ہوتے تھے وہ میں ہی لایا کرتا تھا، یعنی گروسری ہے اور آٹا دال چاول وغیرہ، یہ سب میرا کام ہوتا تھا لانا۔ کبھی میں نے مولانا کو دیکھا نہیں کہ وہ جا کے کچھ چیز خرید رہے ہوں یا انہوں نے اپنے پاس پیسے رکھے ہوں، یہاں تک کہ وہ باہر چلے جایا کرتے تھے اور جیب میں پیسے نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ سادگی بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے مولانا نے ایک واقعہ، ایک سیرت سے ایک واقعہ ہمیں بتایا تھا جو بہت ہی اہم واقعہ ہے، کہ ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں۔ تو وہاں صحابہ بھی تھے ان کے ساتھ۔ تو ایک شخص راستے پہ سے گزرا، تو پروفٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو جو لوگ بیٹھے تھے، جو صحابہ وہاں، وہ بہت حیران ہوئے کہ اس شخص میں کیا خاص بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی بتایا۔ تو ایک صاحب اٹھ کے گئے ان کے گھر تک اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن کے لیے رہنا چاہتا ہوں آپ کے گھر پہ۔ وہ اس زمانے میں جو عرب کلچر تھا، جو ٹریڈیشن تھی، اس کے مطابق کوئی بھی شخص کسی کے گھر جا کے 3 دن کے لیے رہ سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیے میرے گھر پہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو وہ صاحب رہے وہاں 3 دن تک، پھر 3 دن کے بعد جانے لگے۔ تو جب جانے لگے تو اس شخص نے کہا جس کا گھر تھا کہ آپ یہاں آئے 3 دن تک رہے، لیکن یہ بتایا نہیں آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ ایک بار آپ گزر رہے تھے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے، تو میں آ کے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح رہتے ہیں، آپ کے کیا اعمال ہیں، کیا آپ ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، یا سارے دن نماز پڑھتے ہیں، یا سارے سال روزہ رکھتے ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم سب ہیں، کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ تو اس شخص نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ویسے ہی ہوں جیسا آپ نے دیکھا ہے مجھے، لیکن ایک بات ہے،
اس شخص نے کہا کہ لا اجد فی قلبی غشن لأحد، کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی میلس نہیں ہے، کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی نگیٹیو تھاٹ نہیں ہے، کوئی نگیٹیو جذبات نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا جو آیا تھا رہنے کے لیے، جو صحابی تھے، کہ اچھا یہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا۔ تو یہ مولانا نے بھی اس کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں تو غش کا لفظ آیا ہے، قرآن میں غل کا لفظ آیا ہے، ایک ہی میننگ ہے، میلس یا نگیٹیوٹی، انتقام یا کوئی بھی نگیٹیو جذبات، نفرت، ریونج، جیلسی۔ مولانا اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ کو اپنے اندر سے کھرچ کھرچ کے نگیٹیو باتوں کو نکالنا ہے۔ بہت ہی صحیح لفظ استعمال کرتے تھے، کھرچ کھرچ کے نکالنا ہے، یعنی ہمارے اندر نگیٹیو چیزیں بالکل ڈیپ سیٹڈ ہیں، ان کو اتنی آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا کہ آپ بس ایسے نکال دیں۔ بہت ہی یعنی مشکل کام ہے کہ نگیٹیوٹی کو نکالا جائے اپنے اندر سے۔ مولانا بتاتے تھے کہ فلاں شخص سے میں نگیٹیو تھا برسوں سے، لیکن آج میں نے سوچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص تو میرا محسن ہے، تو میرے اندر جو نگیٹیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور مولانا اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے بدھا کا، کہ بدھا کا ایک شاگرد تھا، ایک ان کا اسٹوڈنٹ، تو اس کے ہاں گائے کا کاروبار تھا۔ تو بدھا سے اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیے، کچھ ہمیں گیان کی باتیں بتائیے، اور ہم آپ کو گفٹ کے طور پر کچھ فریش ملک دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایک برتن بھی آپ ساتھ لائیے گا۔ تو بدھا نے کہا ٹھیک ہے، میں آؤں گا۔ تو بدھا ایک دن گھر سے نکلے اور ایک برتن لے کے، تو راستے میں انہوں نے کچھ مٹی اٹھائی اور برتن میں ڈال دی، اور پھر اس شاگرد کے گھر پہنچ گئے۔ تو شاگرد بہت خوش ہوا بدھا کو دیکھ کے، کہا کہ آئیے، آپ تشریف لائیے، آپ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ آئے ہمارے گھر۔ تو اس نے دیکھا کہ بدھا کے ہاتھ میں برتن ہے، تو برتن لیا، کہا کہ میں ابھی اس میں دودھ لے کے آپ کے لیے فریش ملک لے کے آتا ہوں۔ اس زمانے میں یہی سب چیزیں ہوتی تھیں، جو گفٹ وغیرہ کا کوئی اور طریقہ تو تھا نہیں۔ تو لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ ارے اس میں تو مٹی ہے، میں اس کو پہلے کلین کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں، پھر اس میں دودھ ڈالتا ہوں۔ تو وہ گیا، بہت اچھی طرح صاف کیا، اس نے کلین کیا، پھر اس نے اس میں دودھ ڈالا اور لا کے پیش کیا بدھا کو۔ تو بدھا نے لیا اور اٹھ کے وہ جانے لگے باہر۔ تو وہ شاگرد جو تھا بہت حیران ہوا، اس نے کہا آپ سے ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ آپ آئیں گے اور میں آپ کو گفٹ کے طور پہ دودھ دوں گا، اور آپ کچھ ہمیں گیان کی باتیں بتائیں گے۔ تو بدھا نے کہا کہ میں نے تو تمہیں گیان دے دیا۔ تو وہ اور حیران ہو گیا، اس نے کہا آپ نے تو ایک لفظ بھی نہیں ابھی بولا، کیا آپ نے مجھے گیان دیا؟ تو پھر بدھا نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو برتن تھا اس میں مٹی تھی، تو تم نے اس کو صاف کیا، جب خوب صاف ہو گیا تب تم نے اس میں دودھ ڈالا۔ اسی طرح تمہارا جو دل ہے، تمہارا جو من ہے، وہ اس کے اندر نگیٹیوٹی ہے، ہیٹ ہے لوگوں کے لیے۔ تو میں اگر کوئی تمہیں گیان کی بات بتاؤں، تم کہاں رکھو گے اسے؟ پہلے اس کو صاف کرو، پھر میں کچھ بتاؤں گا، تب تمہارے کام آئے گی۔ تو یہ بڑی اچھی مثال ہے، مولانا اکثر اس کو بتایا کرتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے انسپریشنز ہر وقت آ رہے ہیں، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، جس کو فیضانات کہتے ہیں۔ بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ ہم نے شہد کی مکھی کو انسپائر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو انسپریشنز ہیں وہ انسانوں کے لیے، اور یہاں تک کہ دوسرے جاندار جو اینیملز ہیں، برڈز ہیں، ان کے لیے بھی، انسانوں کے لیے جو انسپریشن ہے وہ بہت ہی ہائر لیول کا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اس کے دل میں نگیٹیوٹی ہے اور نفرت ہے اور انتقام ہے
اور لوگوں کے لیے انٹالرنس ہے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیضانات اور جو انسپریشنز آ رہے ہیں وہ اس کا ریسیپینٹ نہیں بن سکتا، اسے حاصل نہیں کر سکتا، اور اسی کے ذریعے انسان کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے وہ ایک ایسی شخصیت بنتا ہے جو جنتی شخصیت کہلائے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر سے نگیٹیوٹی ہٹائے، نگیٹیوٹی ختم کرے، اور اس کے لیے جو حدیث میں بات آئی ہے وہ ہے محاسبہ، یعنی انٹروسپیکشن، اپنا محاسبہ، اپنے بارے میں سوچنا۔ حدیث میں 4 باتیں آتی ہیں کہ جو ایک شخص ہے جو عقل رکھتا ہے، بالغ ہے، اس کے دن میں 4 طرح کے لمحات، مومنٹس، اوقات ہونے چاہیے، ان میں سے ایک محاسبہ ہے۔ ساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، کہ کچھ ایسے اوقات ہوں کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے، اپنا سیلف ہیمرنگ جسے مولانا کہتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایسی حدیث میں آتا ہے کہ ساعۃ یناجی فیہا ربہ، کہ کچھ ایسے اوقات ہوں، کچھ ایسے مومنٹس ہوں جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے ہم کلام ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہوں جس میں وہ زمین و آسمان کی بناوٹ پہ، کریشن پہ غور و فکر کرے، چونکہ کریشن بھی انسان کو انسپائر کرتی ہے، نیچر انسان کو انسپائر کرتی ہے۔ اور ایسی چوتھی بات حدیث میں آتی ہے کہ کچھ وقت اس کو اپنے ضرورتوں کے لیے، اس میں کھانا اور پانی کا لفظ ہے، یعنی جو نیڈز ہیں انسان کی، ایسا نہیں کہ وہ پوری طرح سے اپنے کو فارغ کر دے انہی کاموں کے لیے، بلکہ جو دنیاوی کام ہیں وہ بھی ہماری ضرورتیں ہیں، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ محاسبہ جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے جو ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے، اور میرے اندازے کے مطابق جو سب سے اچھا وقت محاسبہ کا ہے، انٹروسپیکشن کا ہے، وہ نماز کے بعد۔ نماز کے بعد میں نے دیکھا اکثر لوگ بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں، بڑا ٹیکنیکل اور میکینیکل انداز میں، اور نماز ختم ہوئی اور چلے گئے اٹھ کے۔ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نماز جب ختم ہوتی ہے، جو دعا ہوتی ہے، اس کے بعد جو کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتا ہے 2-4 منٹ کا، وہی وقت ہوتا ہے ریئل وقت، جب اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے کو جوڑ سکتے ہیں اور اس کے جو انسپریشنز ہیں اس کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو نماز کے بعد، خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، کچھ وقت اگر آپ محاسبہ کریں، سوچیں اپنے بارے میں، اپنی ری پلاننگ کریں، اپنے غور و فکر کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آج جو میرے ذہن میں تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔